قاعدہ، ایک قانون اپنے دل و دماغ میں سجائیں۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف باحوالہ منسوب ہو گئی، پھر ہماری سمجھ میں آئے تب بھی حق اور سچ، ہماری سمجھ میں نہ آئے تب بھی حق اور سچ، یہ ہے اصل ایمان کا شکرانہ۔ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کے دامن میں جو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، یہ کوئی آپ کا کمال ہے، آپ کی جرت ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کا سرمایہ ہے، یا کوئی آپ کی محنت شاقہ ہے؟ یہ تو عین فضل خداوندی ہے، جس کو چاہے اللہ نے ایمان سے سرفراز کر دیا۔ اللہ کے سامنے تو ساری انسانیت کی ارواحیں موجود تھی، پھر وہ کیا چیز تھی کہ جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، ساتھ والے کو ہندو بنایا، اس کو یہودی بنایا، اس کو نصارہ بنایا، بتوں کا پجاری بنایا، سورج کا پجاری بنایا، شمس و قمر کا پجاری بنایا، شجر و حجر کا پجاری بنایا، اور ہمیں ایسا بنایا کہ صرف اپنے سامنے جھکنے والا بنا دیا۔ محبت سے کہو سبحان اللہ۔ بڑی کمال کی باتیں آپ کو کر رہا، یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے میرے رب کا۔ ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمان کو، شجر و حجر، بحر و بر، شمس و قمر، پوری کائنات سونے سے بھر دی جائے، زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری کائنات کو سونے سے بھر دی جائے، پھر 7 بر-اعظموں کی سلطنت اور بادشاہت کا تاج ہمارے سر پر رکھ دیا جائے، پر ایمان نہ ملے، اللہ کی قسم سب کچھ پا کر بھی ہم نے کچھ نہیں پایا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اللہ ہمیں ریڑھی والا بنائے، دکاندار بنائے، عہدے منصب والا بنائے، خاک روٹ بنائے، چھاپا فروش بنائے، گلی گلی چکر لگا کر سودا بیچنے والا بنائے، دودھ بیچنے والا بنائے، دودھ نکالنے والا بنائے، جانوروں کی رکھوالی کرنے والا بنائے، لیکن ساتھ ایمان کی دولت دے دے۔ اللہ کی قسم سب کچھ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ایمان تو قسمت والے کو ملا ہے، یہ کوئی ہمارے ہاتھ کی بندر بانٹ نہیں تھی، ہمارے ہاتھ کی تقسیم نہیں تھی کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں مسلمان بنا۔ پتہ نہیں ہے اللہ، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، یقین کریں آنکھ سے آنسو گرتا ہے، اللہ کیا کوالٹی تھی ہم میں کہ تو نے اتنا بڑا فضل کیا کہ ایمان جیسی دولت ہمیں دے دی، کتنا بڑا انعام، کبھی سوچو تنہائی میں جا، جس میں ہمارا بس نہیں تھا۔ یہ یہود و نصارہ کوئی دیوانے پاگل مجنون نہیں ہے، لوہے کو آسمان میں اڑانے والے لوگ ہیں، کمپیوٹر جیسی مشین بنا کر ساری دنیا کو اس میں سمیٹ کر اکٹھا کرنے والے لوگ، اتنی بڑی عقل رکھنے والے ایمان نہیں لا پا رہے۔ اب اس ایمان کا شکرانہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بارہا یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، ساری گفتگو چند اصول اور قوانین پر ہوگی، چند ضوابط پر ہوگی، بات سمجھنا۔ یہ ایمان سمجھو، سب سے پہلی بات، پہلا اصول، پہلا ضابطہ، پہلا قاعدہ کہ اس ایمان کو سمجھو، یہ کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں عطا کی، اس کا اب شکرانہ ادا کرنا ہے۔ ہر نعمت کا شکر ادا کرو گے، نعمت اپنے پاس رہے گی۔ آپ 4 رکعت پڑھنے کا معمول بنائیں، 4 رکعت پڑھنے کا معمول بنائیں آج سے۔ اللہ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں، میرا ایمان ہے اللہ کبھی آپ سے چھینے گا نہیں۔ 2 رکعت شکرانے کے پڑھو، چاہے ظہر میں پڑھو، چاہے مغرب میں، عشاء، فجر اثر میں نہیں، اور 2 رکعت پڑھو صلاۃ التوبہ کے۔ بس اللہ کو یہ نمازیں بڑی محبوب ہے فرائض کے بعد، کہ جب کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، آپ کو ذرا مثال سے سمجھاؤں، باپ بڑے بھائی کو کہتا ہے چلو میرے بچوں کا خیال کرنا، اور بڑے بھائی کرتا ہے خیال باپ بن کر۔ اب چھوٹا بھائی اگر الصبح کو آ کے دروازہ اپنے بڑے بھائی کا کھٹکھٹائے، اور بھائی جب باہر آتا ہے تو اگر اس کو یوں کہے جی بڑے بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے باپ بن کر ہمیں پالا ہے،
اب خود تصور میں جاؤ کہ بڑا بھائی کتنا خوش ہوگا، میرے بھائی نے میرا شکریہ ادا کیا، میرے بھائی نے میرا شکریہ ادا کیا، تو وہ رب کتنا خوش ہوگا جب بندہ اس کا شکر ادا کرے۔ اور شکر بھی لفظوں میں نہیں کر رہا ہے، پیشانی زمین پر رکھ کر رہا۔ اس کو کہتے ہیں صلاۃ الشکرانہ۔ معمول بناؤ، کبھی نعمتیں چھینے گا نہیں اللہ، اور بھی عطا کرے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ساری بات میں آپ کو مسرت کرتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، میرے رب کا یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ ایک کلیہ ہے کہ تم شکر کرو گے ہم بڑھا کر عطا کریں گے۔ معمول بناؤ، ظہر میں جہاں 12 رکعت پڑھتے ہو 2 رکعت شکرانہ، اے اللہ جتنی نعمتیں آپ نے مجھے دی ہیں میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں، میں نے بندے کو نعمتیں دی اور یہ سر سجدے میں رکھ کر میرا شکریہ ادا کر، پیشانی سجدے میں رکھ کر میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اور جب عشاء کی نماز پڑھو جہاں 17 پڑھتے ہو 2 رکعت اور صحیح، جس میں صلاۃ و توبہ، اللہ کریم میرا جو بھی گناہ، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، میرا جو بھی گناہ اللہ آپ کے علم میں ہے، اس لیے کہ بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ کرتے پر اللہ کے علم میں ہے، تو یوں کہیں کہ اے میرے پیارے اللہ جو گناہ بھی میرا آپ کے علم میں ہے میں سچی توبہ کرتا ہوں، آپ کے روزانہ کے گناہ معاف، روزانہ کا شکر چلے گا، اپنی نعمتوں کی بہاریں دیکھو گے، دنیا میں بھی مزے کرو گے، آخرت میں بھی مزے کرو گے۔ تو ایمان بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ اس کا شکرانہ کیا ہے کہ اللہ اتنی بڑی نعمت تو نے مجھے دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی ہے، اب اس کا شکرانہ تو بنتا ہے نا۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر اعتراض کا سوچنا بھی نہیں۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف باحوالہ منسوب ہو گئی، اب عقل میں آئے تب بھی حق اور سچ ہے، ایمان ہے ہمارا، اگر عقل میں نہ آئے تب بھی حق اور سچ اور ایمان ہمارا۔ جب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ ایمان ایک بہت بڑی دولت اللہ نے ہمیں نوازی، پھر اگلی بات بھی آپ نے سمجھ لی کہ ایمان کا شکرانہ کیا ہے، کہ خاموشی اختیار کرنی ہے اس بات پر جو باحوالہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جائے، کہ بس ٹھیک ہے میری عقل میں آئے تب بھی مانتا ہوں اور عقل میں نہ آئے تب زیادہ مانتا ہوں۔ جب یہ 2 اصول آپ نے سمجھ لیے، 2 قانون سمجھ لیے، اب میں آپ کو نامعقول احمق لوگوں کا اعتراض سناتا ہوں، اور جب وہ اعتراض میں آپ کو سناؤں گا آپ کا ایمان بھی ڈگمگا جائے گا۔ بلا شبہ آپ کو میں نے 2 اصول بھی بتائے، 2 قانون بھی بتائے، 2 ضابطے بتائے، اگر جو بھی اس ضابطے کو سمجھ گیا ہے اس کا ایمان اب خود اندازہ لگاؤ۔ میں آپ کو کوئی غیر معقولی باتیں نہیں کر رہا ہوں، معقولی بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ایمان کو جھانکنا، جب میں یہ اعتراض نقل کروں اور ایمان کو جھانکنا، سطح ڈگمگائے گی۔ اگر یہ 2 اصول نہ اپناؤ گے تو سطح آپ کے ایمان کے نیچے جائے، لو ہو جائے گی، لیکن اگر 2 اصول اور ضابطے اور قانون کو سمجھ لو گے الحمدللہ ایمان کی سطح اس سے زیادہ بلند ہو جائے۔ اعتراض کیا ہے؟ ابھی حال پچھلے دنوں حال ہی میں حضور علیہ السلام کی ناموس پر اعتراض ہوتا ہے، اور وقت کے علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام الناس کے ایمان کا خیال بھی کرے، ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اعتراض نقل کرنے والوں نے نقل یہ کیا ہے کہ ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے، شادی کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کی عمر 9 سال ہے۔ اب یہ اعتراض جب عام فہم کالج یونیورسٹی سکولوں میں دین سے دور رہنے والے نئی نسل کے اندر کریں گے، جو کہ ان کی ساری بنیاد نفسانی خواہشات پر ہے، تو ان کے ہم نوا، ہم پیالہ، ہم خیال ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ جو ایمان بڑی مشقت سے، نصیبوں سے ملا ہے، وہ ان اعتراضات کی نظر ہو کر ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ اس اعتراض کے جوابات بھی سنو گے، اس لیے میں نے 2 اصول آپ کو بتائے کہ کبھی بھی کوئی اعتراض
کبھی بھی کوئی اشکال، کوئی سوال آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات عالی پر کرے تو یہ دو اصول آپ کے کام آئیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف جو بات منسوب ہو گئی اب ہماری عقل میں آئے تب بھی حق سچ ایمان ہے ہمارا، اگر عقل میں نہ آئے تب زیادہ ایمان ہے ہمارا۔ یہ بھی میں آپ کو ایک دلیل سے سمجھاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم، کئی فرماتے ہیں کاف یا عین صاد، کئی فرماتے یاسین، کئی فرماتے طہ، کئی فرماتے حامیم عین سین قاف، کئی فرماتے نون۔ ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ فرمایا بتاؤ ان کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ان کا معنی کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا، یہ اس کے رسول پاک علیہ السلام کو پتا۔ اب بات سمجھنا ذرا بڑے نقطے کی بات۔ پھر بعض ملحدین نے اعتراض کیا کہ جب ان کا معنی ہی نہیں پتا تو پھر قرآن میں یہ ہدایت کا سبب کیسے بنے؟ اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، راتوں کو سفید کر دیتے ہیں ان معترضین کے اعتراض کو ڈھونڈنے کے لیے کہ کوئی ہمارے دین پر اعتراض نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ جب معنی نہیں پتا تو یہ قرآن میں آگے ہدایت کا سبب کیسے بنے؟ اللہ جزائے خیر دے مفسرین حضرات کو اللہ نے القاء کیا، فرمایا جو سمجھ میں آئے اس پر ایمان لانا کون سے عقل کی بات ہے؟ مزے کی تو بات یہ ہے کہ سمجھ میں نہ آئے پھر ایمان دے گا۔ یہ زیادہ ہدایت کا ذریعہ ہے کہ اللہ ہمارے علم میں ان کا معنی مطلب مفہوم نہیں ہے، پر ہمارا ایمان ایسے ہے جیسے سارا قرآن پر ایمان ہے، حروف مقطعات پر بھی ایمان ہے۔ اعتراض نقل کیا کہ 50 سالہ ان کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اور شادی کر رہے ہیں 9 سالہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، صرف ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، تاکہ آپ کو کوئی چکمہ نہ دے، آپ کے ایمان کی سطح ڈول نہ ہو، آپ کے ایمان کی سطح نہ گر جائے۔ آپ بس ایک ہی جملہ سجانا، میرے اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا معاملہ ہے، ہمارا ایمان یہاں بھی زندہ پابندہ ہے۔ اب رہی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیوں کی؟ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے، آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور ریشم کے کپڑے میں کوئی مجھے تحفہ دیتے ہوئے فرمانے لگے اللہ نے یہ آپ کو تحفہ دیا ہے۔ میں نے کہا جبرائیل اس میں کیا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے کھولنے کی اجازت نہیں، آپ خود کھولیں، اللہ کا تحفہ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ خود دیکھیں اس تحفے میں اس رومال میں کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جب ریشم کے رومال کو کھولا تو دیکھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس تھا اور کا ارشاد باری تعالیٰ تھا اے میرے محبوب تمہارا نکاح اس لڑکی سے ہونے والا ہے۔ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف کی روایت کہ جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس لڑکی کو، بلکہ حدیث میں تو یوں تشریح کی شرائع حدیث نے کہ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ خود کھول لیں، جب کھولا تو پتہ چلا عکس عائشہ ہے اور لکھا ہے کہ حضور کو میرے محبوب اس لڑکی کو بنایا ہی ہے آپ کے لیے۔ کمال۔ پہلا جواب، جب اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے بنایا ہی تیرے لیے ہے تو اعتراض ختم۔ دوسرا جواب، اعتراض کی بنیاد کیوں بنتی ہے کہ ہماری جو عقل ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہے، اور آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نفسانی خواہشات پر نہیں تھا بلکہ دین کی سربلندی کی بنیاد پر تھا۔ آپ علیہ السلام اگر خواہش پرست ہوتے نعوذ باللہ من ذالک تو 25 سالہ عالم شباب کے نوجوان ہیں،
اگر کوئی آدمی بھی 25 سالہ نوجوان عالم شباب میں پہنچتا ہے ویسے حسین و جمیل ماہ جمیل ہے، یا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم شباب میں پہنچتا ہے چاند شرما جاتا ہے، میں اس نبوت والے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سورج شرما جاتا ہے اس نبوت والے چہرے کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا، شرق و غرب شمال و جنوب میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشعار کے اندر بتایا میرے محبوب تیرا چہرے کا مقابلہ نہ سورج کر سکتا ہے نہ چاند کر سکتا ہے، اور کر بھی کیسے سکتا ہے کہ تیرے جیسا اللہ نے نہ پہلے کبھی بنایا نہ بعد میں کبھی بنائیں گے۔ اور شعر پڑھ کر تعلیم دی، کمال کی تعلیم دی، ایسے کمال کے اشعار پڑھے، احسن منک لم تر قط عین اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ایسے اشعار احسن منک لم تر قط عین، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر اگلا شعر اس سے بھی وزنی، اجمل منک لم تلد النساء، یا رسول اللہ میری آنکھیں کیسے دیکھتی، کسی ماں نے آپ جیسا چنا ہی کوئی نہیں۔ تیسرا شعر اس سے بھی وزنی، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ میں جس زاویے سے آپ کو دیکھتا ہوں آپ پہلے سے زیادہ حسین نظر آتے ہیں، میں سامنے سے آ کر دیکھتا ہوں آپ پہلے سے زیادہ حسین ہیں، میں دائیں بائیں جانب آ کر دیکھتا ہوں پہلے سے زیادہ حسین، میں بائیں جانب سے دیکھوں پہلے سے زیادہ حسین، میں پیچھے جا کر دیکھوں پہلے سے زیادہ حسین نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ انک قد خلقت کما تشاء، مجھے تو یوں لگتا ہے آپ بتاتے چلے گئے رب بناتا چلا گیا۔ ایسا حسین و جمیل محجبین پیغمبر جب 25 سالہ عالم شباب میں پہنچا تو آپ دیکھو کہ اس وقت حضور کی جوانی اور حسن اور نور کا عالم کیا ہوگا۔ اگر نفسانی خواہشات ہوتی تو عرب کی سب سے حسین لڑکی سے شادی کرتے، اس لیے کہ آپ کے اندر کوئی کمی تھی نہیں، آپ کے اندر کوئی عیب تھا نہیں، آپ کو ایک ایک جگہ زاویے سے دیکھا گیا، آپ پہلے سے زیادہ حسین نظر آتے، ایک سے بڑھ کر ایک آپ کے حسن کا حسن تھا۔ آپ اگر چاہتے تو دنیا کی سب سے زیادہ حسین محجبین عورت سے شادی کرتے، لیکن آپ نے 25 سال عالم شباب میں اس عورت سے شادی کی جو عمر کی 40 سال کی اور 2 جگہ سے بیوہ تھی۔ تیسری شادی آپ علیہ السلام سے ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نفسانی خواہشات نہیں رکھتے تھے، اگر نفسانی خواہشات رکھتے تو 25 سال عالم شباب کے اندر دنیا کی حسین و ترین جمیل لڑکی سے شادی کرتے۔ آپ نے شادی کی بھی تو کس سے کی؟ 40 سالہ عورت سے، اور 2 جگہ بیوہ۔ اور پھر کہاں تک چلے آپ؟ کہاں تک چلے؟ تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، 50 سال تک آپ نے اسی عورت کے ساتھ نبھا کیا ہے۔ 50 سال تک پورا عالم شباب، پورا عالم شباب، پورا عالم شباب اسی بیوہ عورت کے ساتھ نبھا کر گزارا۔ 50 سال دیکھو ذرا بات سمجھتے آنا، میں نے آپ کو کہا تھا ساری گفتگو سمجھنے کی ہے۔ آپ علیہ السلام نفسانی خواہشات نہیں رکھتے تھے، 50 سال تک اسی عورت سے رہے، لیکن آپ کو 10 سال پہلے لے جاتا ہوں۔ 40 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو نبوت کا اظہار آپ نے کیا۔ جب نبوت کا اظہار کیا تو مکہ کے رؤساء، مکہ کے سرداران اکٹھے ہو کر پیشکش کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں، اگر آپ چاہتے ہیں شادی تو جس حسین و جمیل محجبین لڑکی سے کہیں گے اسی سے آپ کی شادی کریں۔ رہے مال کی بات تو جتنا مال آپ کو کہیں گے اتنا عطا کریں گے۔ آپ علیہ السلام میں اگر نفسانی خواہشات 1 کروڑواں حصہ بھی ہوتی تو آپ پیشکش کو قبول کر لیتے۔ آپ نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، میں پھر بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تم تو عرب کی ماں جبین حسین و جمیل لڑکی کی بات کرتے ہو، تم مال و دولت ثروت کی بات کرتے ہو، تم اجر منصب کی بات کرتے ہو، میں تو کہتا ہوں ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، پھر بھی میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ پیشکش ٹھکرا دی گئی، معلوم و نفسانی خواہشات نہیں۔ پھر 50 سال کی عمر میں
گزر گئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، لیکن نکاح حضور علیہ السلام کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں ہو چکا تھا۔ اگر آپ کی نفسانی خواہشات ہوتی تو آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کہتے رخصتی دو بھائی، رخصتی دو، میرا نکاح ہے، لیکن آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ بلوغت کی عمر کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر آپ کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، 51 سال کی عمر ہو گئی، اور آپ کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح میں تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تھے، اور جب وہ صحت مند ہوئے تو حضور علیہ السلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ رخصتی لے لیں، اب میں زیادہ اس امانت کو اٹھا نہیں سکتا۔ قربان جائیے صدیق اکبر، تیری عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں، تو نے مال تو اس نبی پر خرچ کیا ہی کیا ہے، تو نے تو اپنے لخت جگر کو نبی پر قربان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مہر دینے کو بھی پیسے نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیب سے 500 درہم نکالے کہ یا رسول اللہ یہ حق مہر بھی میں دے رہا ہوں، پر میری بیٹی کو اپنے رخصتی میں لا کر عالم زندگی کو گزارو۔ حضور علیہ السلام نفسانی خواہشات نہیں رکھتے تھے، 51 سال کی عمر میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہے ہیں کہ رخصتی لو، آپ نے پھر بھی رخصتی نہیں مانگی۔ تیسرا جواب، تمام محققین کا اتفاق ہے، تمام انگریز محققین کا لٹریچر پڑھو، تمام ڈاکٹرز کی بات آپ تحقیق میں ریسرچ کرو، آپ کو ایک جملہ بات وہاں مشترکہ نظر آئے گا۔ اللہ نے عورت کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، جب یہ سن بلوغت کو پہنچتی ہے تو اس کو اپنی ازدواجی زندگی گزارنے کی پوری اللہ استعداد عطا فرما دیتے، پوری صلاحیت عطا فرما دیتے۔ اور حضور علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو بالغ ہو چکی۔ چوتھا جواب دیا گیا کہ حضور علیہ السلام یہ نکاح نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں کیا، اور نہ آپ کوئی نفسانی خواہشات رکھتے تھے، آپ تو عفت پاک دامنی کے علم بردار تھے۔ 1 کروڑ باحیا عورتوں کی حیا کو ملا، نبی کے ایک لمحے کی حیا کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضور علیہ السلام کوئی نفسانی خواہشات نہیں، ایک ضابطہ ہے، اللہ جب آپ کو جنت میں بھیجے گا تو 1000 دنیاوی مردوں کے طاقت کے ساتھ بھیجے گا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایسے نہیں جاؤ کہ جیسے بیٹھے ہو سفید داڑھی کے ساتھ نہیں، اللہ سیاہ داڑھی کریں گے، بڑے نوجوان کریں گے، حسن یوسف علیہ السلام کا عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام کا حسن بے مثال رہے گا، دنیا میں بھی اور جنت میں۔ حسن دیں گے اللہ یوسف علیہ السلام کا دیں گے، تاکہ میرے نبی کی مثل نہ دنیا میں کوئی ہو نہ جنت میں کوئی۔ قد حضرت آدم علیہ السلام جتنا ہوگا 60 فٹ کا قد، یہ ہماری 18 فٹ پر چھت ہوگی۔ آپ کا قد جب اللہ جنت میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ تو آپ کا اللہ 60 فٹ کا قد بنائے۔ ہمارے استاد صاحب جب جلالین پڑھا رہے نے فرمایا کیلا جب کھاؤ گے تو 8 کلومیٹر کا کیلا ہو، تو ہم نے کہا استاد جی پھر تو اللہ موٹر سائیکل بھی دیں گے، اس کا چھلکا اتارنے کے لیے جاؤ گا، اور جو پیر ہوں گے نا وہ مٹکے کے برابر پیر ہو۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ قد 60 فٹ چلی جائے گی تو پھر پیر مٹکے کے برابر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو جہاں اللہ اور خوبیوں کے ساتھ آپ کو جنت میں بھیجیں گے وہاں آپ کو 1000 دنیاوی مردوں کی طاقت کے ساتھ بھیجیں گے، اور ایک نبی کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اس حساب سے ایک نبی کے اندر 4000 دنیاوی مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا تو مر چکا تھا، اس لیے کہ نبی کے اندر 4000 دنیاوی مردوں کی طاقت ہے، اور ایک دنیاوی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور اس حساب سے ہمارے نبی کو 16000 بیویوں کی ضرورت تھی، آپ نے تو قریب 11 بیوی ہیں، تو یہ تو عفت پاک دامنی کا انتہا ہے کہ جس پیغمبر کو 16000 بیویوں کی ضرورت ہو اور وہ صرف 11 پر اکتفا کرے، تو یہ تو آپ علیہ السلام کی عفت اور پاک دامنی کی انتہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا کوئی عمل نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں تھا۔ 5واں جواب سمجھو، حضور علیہ السلام کا ہر عمل نمونہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام
کوئی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہ کی، کوئی نفسانی چاہت کی بنیاد پر نہ کی، کوئی خواہش پرستی کی بنیاد پر نہ کی۔ دراصل اللہ نے عورت کی 11 قسمیں بنائی تھی۔ عورت کو ہوتی ہے قبیلے کی عورت بھی عورت ہے، قبیلے سے باہر والی بھی عورت ہے، قوم قبیلے کی بھی عورت ہے، قوم قبیلے سے باہر والی بھی عورت ہے، برادری بھی عورت ہے، دشمن خاندان کی بھی عورت ہے، کفار کی بھی عورت ہے، مسلمان کی بھی عورت ہے، اپنے شہر کی بھی عورت ہے، دوسرے شہر کی بھی عورت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح کیا، 11 عورتوں سے نکاح کر کے عورت کی ہر قسم سے نکاح کر کے امت کو تعلیم دی۔ کوئی کہے اگر میں بیوہ سے نکاح کروں تو اپنے نبی کی تعلیم مدد دے، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ لینا، تمہیں نبی کی اندر بیوی بیوہ کی تعلیم نظر آئے گی۔ کوئی کہے میں ذرا کواری عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھ لینا، تمہیں نبی کا نمونہ نظر آئے گا۔ کوئی کہے میں بچوں والی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا، تمہیں نبی کی تعلیم نظر آئے گی۔ تم کہو میں قوم قبیلے سے باہر سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو حضرت زینب بنت جہش کی زندگی کا مطالعہ کر لینا، تمہیں نبی کا نمونہ نظر آئے گا۔ کوئی کہے میں کافر عورت کو مسلمان کر کے شادی کرنا چاہتا ہوں تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کر لینا، تمہیں وہاں نبی کا نمونہ نظر آئے گا۔ اللہ نے عورت کی 11 قسمیں بنائی اور ہر قسم سے اپنے نبی کی شادی کر کے امت کو تعلیم دی۔ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا اگر میرے نبی کی 4 بیویاں ہوتی تو ایک آدمی کہتا میں ذرا کافر عورت کو مسلمان کر کے اگر شادی کروں تو میرا نبی تو نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کا قانون ہے، میرا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ میں بیوہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نمونہ کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے میں بچوں والی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نمونہ کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے میں کافر عورت کو مسلمان کر کے شادی کرنا چاہتا ہوں، نمونہ کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے میں قوم قبیلے سے باہر شادی کرنا چاہتا ہوں، نمونہ کہاں ہے؟ میرے نبی نے عورت کی ہر قسم سے شادی کر کے امت کے لیے نمونہ بن گئے۔ آپ علیہ السلام کی ایک شادی بھی نفسانی خواہشات پر نہیں تھی۔ 7واں جواب سمجھو، ضرورت تھی امت کو ایسی ذہین فتین عورت کی کہ جو گھر کے مسائل نمونہ بنا کر پیش کر سکے قیامت تک آنے والے عورتوں کے لیے، اور اس کے لیے اللہ نے انتخاب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی ذہین فتین، اتنی ذہین فتین، کمال کا ذہن اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تاریخ گواہ ہے پردے میں رہ کر 500 صحابہ کو فقیہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کبھی ہمیں دین کے مسئلے میں کوئی پریشانی مشکل آتی ہم نے ہمیشہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹایا، پلک جھپکنے میں عائشہ صدیقہ مسئلے کا حل نکال کر ہماری مشکل کو آسان کر دیتی۔ اللہ نے اتنا ذہن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ ام سلمہ سے شادی ہوئی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی ذہین تھی لیکن بچوں میں الجھی رہتی تھی۔ حضور علیہ السلام اس کا تفصیلی واقعہ پھر سنائیں گے، میں خلاصہ نکالنا چاہتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے شادی کیا آپ اگر کرنا چاہتے تو میرے اندر 3 عیب ہیں، 3 عیب ہیں، برداشت کر لیں گے تو کر لیں مجھ سے شادی۔ پہلا ہے میں زبان کی طرح ہوں، تیز ہوں، کبھی آپ کہیں کہ بہت تیز زبان چلاتی، میں بچوں والی ہوں، کبھی آپ نے مجھے بچوں میں الجھا دیا، نمبر کی میں عمر میں بڑی ہوں، کبھی آپ کہیں کہ میرے سے عمر میں بڑی ہے۔ کمال تھا ام سلمہ کی یہاں کی ذہانت سے حضور علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ واقعی ذہین ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو بچوں والی ہے تو تیرے بچے نبی کے بچے ہیں، اگر تیری عمر بڑی ہے تو اسد مومن کہ میں بھی تیری سے عمر میں بڑا ہوں، اگر تو بات کرتی ہے زبان کی تیزی سے تو نبوت والے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھیں گے، میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ام سلمہ کی زبان کی کڑواہٹ کو مٹھاس میں بدل دے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ام سلمہ کی زبان سے جب دنیاوی باتیں نکلتی تھی پھر دین کے ایسے مسائل نکلے کہ تاریخ گواہ ہے کہ بہت بڑی مسئلوں کی جلد بن جائے جو ام سلمہ نے دین میں کام کیا۔ حضور علیہ السلام کا کوئی عمل نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں تھا۔ میں پھر وہی پہلا اصول اور قاعدہ دہراتا ہوں، اللہ اس کے رسول
السلام کی طرف جو بات حوالہ منسوب ہو جائے، آپ کی عقل میں آئے تب بھی حق، سچ اور ایمان ہے، اگر آپ کی عقل میں نہ آئے تب بھی زیادہ حق اور سچ اور ایمان ہے۔ آٹھواں جواب، مشرکین مکہ علیہ السلام کے دشمن اصلی تھے، سب کو پتا ہے، ہر عام و خاص کو پتا ہے۔ مشرکین مکہ اتنے ازلی اور ابدی دشمن تھے کہ آپ علیہ السلام کا ایک ایک لوز پوائنٹ ڈھونڈا کرتے تھے، کہیں سے کوئی پوائنٹ مل جائے، کہیں سے کوئی عیب مل جائے، کہیں سے کوئی سراغ مل جائے، کہیں سے کوئی عیب کی بات مل جائے، تلاش کرتے تھے۔ بچوں کو پیچھے لگایا، بڑوں کو پیچھے لگایا، عورتوں کو پیچھے لگایا، مسافروں کو پیچھے لگایا، کہیں سے عیب بتاؤ، خیانت بتاؤ، بددیانتی بتاؤ، جھوٹ بتاؤ، لیکن مشرکین مکہ کی زبان سے اللہ نے یہ کلمہ جاری کرایا، ہم نے نبی کو جب بھی پایا سچا پایا، جب بھی پایا سچا پایا، پاک دامن پایا۔ اگر یہ شادی عیب ہوتی اور تھوڑا سا بھی عیب ہوتی تو ازلی ابدی دشمن سب سے پہلے اسی عیب کو اٹھاتے، لیکن تاریخ گواہ ہے مشرکین مکہ عیب تلاش کرتے رہے اور اس عیب کو عیب نہیں مانا۔ معلوم ہو اس زمانے کے اندر یہ عیب اٹھائی کوئی نہیں۔ اور نامہ جواب میں آپ کو دیتا ہوں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی آپ کو نہ پرکھلائے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا سے آپ کا تعلق گہرا ہو گیا اور وہاں نام نہاد علماء اہل علم آ جاتے ہیں، جس میں معترضین کے اعتراضات بھی آتے ہیں۔ اچھے بھلے ہماری نئی نسل برباد ہونے لگ گئی، سکول کالج یونیورسٹی میں جو کہ ہمارا جانا ہوتا ہے وہ بے جا انہیں اشکالوں میں پڑے ہوئے، کیسے شادی کر لی اتنی بڑی عمر میں چھوٹی سی عمر لڑکی سے، بے جا اشکال۔ میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ اپنے بچوں کی خیر خائی چاہتے ہو تو آپ سوشل میڈیا کو ہٹا کر آپ علماء حقہ کی مجلس میں بھیجو۔ دین کبھی بھی اس عنوان سے نہیں آئے گا، دین جب بھی آئے گا نبی کے طریقے پر آئے گا۔ آج آپ اپنی تو فکر کر رہے ہو، کبھی اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کر آئے ہو جمعے پر کہ آؤ تمہیں ایک صاحب کا بیان سناتے، اس کا مطلب ہے آپ خوددار ہیں، خود غرض ہے، آپ کو بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں میرا بچہ دکان پر بیٹھا رہے، آپ مجلس کا ایمان رہے نہ رہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ چاہتے ہیں میرا بچہ کالج جائے پھر اس کا ایمان بچے نہ بچے آپ کو کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی اولاد اگر غلط راستے پر چل پڑی، آپ کی اولاد اگر غلط عقیدے پر آ گئی، آپ کی اولاد اگر شرک و بدعت میں چلی گئی، آپ کی اولاد اگر حق سے ہٹ گئی تو آپ بچ جاؤ گے؟ سب سے پہلے یہی بیٹا آپ کا گریبان پکڑے گا اور اللہ سے کہے گا میرے اللہ اگر یہ چاہتا تو جیسے اس نے میری دنیا سنواری ہے دین بھی سنوارتا۔ میرے بچوں کو لاؤ مسجد میں، سناؤ ان کو اہل حق کی مجلس سے، سوشل میڈیا پر ان کو بٹھا کر پوری نسل تباہ ہو گئی۔ آپ ایک کالج کا چکر تو لگاؤ، آپ یونیورسٹی کا چکر لگاؤ، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ہم کس جہان میں اور یہ ہمارے بچے کس جہان میں جا چکے۔ سوشل میڈیا اتنا بڑا عذاب خداوندی سمجھ لے آپ، ہمارے گناہ کی شامت ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، آپ اپنی بچوں کی اگر خیر خواہ ہو، اگر چاہتے ہو جیسے ہم اپنے آباء و اجداد کی محنت سے آج اگر دین حق پر ہے تو آپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو بھی دین حق پر لاؤ، تو علماء کی مجلس میں لایا کرو۔ جب کوئی اہل دین آئے اپنے بچوں کے سروں پر ان کا ہاتھ پھرواؤ، کبھی کبھی نیک آدمی کا ہاتھ پھرتا ہے آپ کے بچے کی آخرت بھی سمجھ جائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس کا شکرانہ ادا کرو، اس کا شکرانہ ادا کرو۔ یہ ایسے نہیں مل گیا کہ جھولی میں مل گیا، ہماری طاقت سے ملا ہے۔ اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ ہم کالج یونیورسٹی میں جاتے ہیں، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں مسند پر بیٹھ کر، مفتی صاحب کو بھی کبھی کبھی وہ لاجواب کر دیتے ہیں، جو مفتی صاحب کبھی یونیورسٹی نہ گئے ہوں، کالج نہ گئے ہوں، جب وہ ان جگہوں پر جاتے ہیں وہی ان کو ڈنکی دے دیتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، سوشل میڈیا والے تو ہمارے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ میں کراچی یونیورسٹی پڑھتا تھا، حیران ہو گیا، میرے سر پہ رومال اور لڑکیوں کے سر رومال سے خالی، دوپٹے سے خالی۔ آج اس دہانے پر ہم پہنچ گئے، ہمیں اپنی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ نسلیں ہمیشہ برباد ہوتی ہے جو اپنے آنے والی نسل کی حفاظت نہیں کرتی۔ وہ قومیں کبھی فلاح کو نہیں پہنچتی، وہ قومیں کبھی مرادوں کو نہیں پہنچتی جو اپنے آنے والی نسل کی حفاظت نہیں کرتی۔ آپ اہل حق کی مجلسوں میں آؤ، اہل اللہ کی مجلس میں آؤ، علماء حقہ کے مجلس میں اپنے بچوں کو لاؤ۔ دکان بند کر دو
1 گھنٹے کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ دکان بند کرنے سے اگر آپ کے بچے کی آخرت سنورتی ہے تو بھالے کا سودا ہے۔ جب کبھی دین کی بات ہو تو چھٹی کرا لو، اس لیے کہ کالج جہاں تک لڑکا پڑھے گا بلا شبہ پڑھے، منع نہیں ہے، اس لیے کہ اس دنیا کو جیسے عالم مفتی حافظ قاری کی ضرورت ہے، ایک ڈاکٹر کی ضرورت، انجینئر کی ضرورت، اسکول ٹیچر کی ضرورت، دکاندار کی ضرورت، ایک ریڑھی والے کی ضرورت، چھاپا فروش کی ضرورت ہے۔ یہ بات نہیں ہے، میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جب کوئی اہل اللہ کی مجلس ہو، اہل دین کی مجلس ہو تو اپنے بچوں کو لاؤ کی مجلس میں، 1 دن کے اندر چھٹی کرانے سے آپ کے بچے کی آخرت سنورتی ہے، عقائد حقہ کی حفاظت ہوتی ہے، تو بھالے کا سودا ہے، آپ اپنی ذمہ داری سے زدوش ہو جاؤ گے۔ پھر موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا ماں باپ پر 3 حق بچوں کے بنتے ہیں، اور جب تک یہ 3 حق ادا نہیں کریں گے آخرت میں ان کی پکڑ ہے، یہ اپنا پاؤں نہیں چھڑا سکتے آخرت میں جب تک اپنے بچوں کے 3 حقوق نہیں ادا کریں۔ تو میرے محترم بھائیوں بس بات ختم کرتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں جس عمر میں بھی آئی میرے اللہ نے عمر میں دی، اور واقعی ذہن کو کمال کا ذہن اللہ نے دیا، کمال کا ذہن دیا ہے۔ ایک دن آخری واقعہ سناتا ہوں کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جگر رسول علیہ السلام بیٹھے خوش طبی کرتے 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 ایک ایسے مسئلے پر پہنچ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس مسئلے پر پہنچ گئے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فخر سے فرمانے لگی، اماں بلا شبہ تو میری ماں ہے، لیکن میری جو فضیلت ہے وہ تجھے بھی نہیں، بلا شبہ ماں ہے، درجہ اونچا ہے، لیکن جو فضیلت مجھے ہے وہ تجھے نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائے بیٹی کو کون سی فضیلت ہے؟ تو کہنے لگی میرے ابا نے نہیں فرمایا الفاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اماں جنت کی تمام عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی، یہ ابا نے نہیں فرمایا، کائنات کے پیغمبر نے نہیں فرمایا۔ تو دیکھو وہاں جا کر میں سردار ہوں گی، یہاں اماں ہے وہاں میں سردار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمال کا اللہ نے ذہن دیا، کمال، تو مسکرا کر کہنے لگی بیٹی بلا شبہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، پر ایک فضیلت میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فرمانے لگی وہ کون سی فضیلت ہے؟ میں تو سردار ہوں، جب ساری فضیلتیں سرداریت میں آ گئی تو اب کون سی بچی ہے جو آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں؟ تو فرمانے لگے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی لگتے جگر رسول پاک علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا فرمان عالی شان، جو جنت میں جائے گی عورت اپنے شوہر کی انگلی پکڑ کر جائے گی، فاطمہ تو بلا شبہ جنت کی عورتوں کی سردار، لیکن جب تو انگلی پکڑے گی علی المرتضیٰ کی ہوگی، اور جب میں انگلی پکڑوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہ فضیلت تو مجھے ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی حضرت علی کی انگلی پکڑ کر جائے گی، اور عائشہ جب جنت میں جائے گی تو کائنات کے پیغمبر کی انگلی پکڑ کر جائے گی۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت کے تو خیر ہماری بخشش فرما دے، اللہ ہمیں صحابہ کی صف میں کھڑا کر دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے دوپٹے کے صدقے اللہ سارے مجمع کے گناہوں کو معاف فرما دے، سارے مجمع کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ میرا ایمان ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جس نے محبت کی اللہ نے اس سے محبت کی کیونکہ میرے نبی نے اس سے محبت کی۔